अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है जिसके मानी है अमन सलामती। इस्लाम लफ्ज आता है सिल्म से जिसके मानी है अपनी ख्वाहिशें अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकाम के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मानिए अमन हासिल करना, अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। और अगर माशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीजों पे अमल करते हैं, लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब इंसान जब बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। दीनुल फित्र ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने। उसके बाद बच्चे के वालिदैन, बच्चे के बड़े, बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे, बुत परस्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं। लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान बन के पैदा होता है। अगर वालिदैन उन्हें सही तरबियत देते हैं तो वो इस्लाम पे कायम रहता है, वरना वालिदैन की वजह से, बड़ों की वजह से, टीचर की वजह से वो भटक सकता है। इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है, हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट या उर्दू में कहते हैं नौ मुस्लिम। ये नौ मुस्लिम लफ्ज बिल्कुल गलत है। नौ मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है। सही लफ्ज अंग्रेजी में होगा रिवर्ट, या उर्दू में मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम, लौटा हुआ मुस्लिम। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम, फिर वो भाग के गैर मुस्लिम बनता है। जब वो वापस सीधे राह पे आता है, सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम। नौ मुस्लिम मतलब नया मुस्लिम, ये गलत लफ्ज है। कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है। रिवर्ट मतलब वो गलत, वो पहले सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा, फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया। इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट, और उर्दू में, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। नौ मुस्लिम ये लफ्ज गलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जैसा मैंने कहा था सही हदीस में, इब्ने माजा की हदीस नंबर 224 में, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, उसके लिए फर्ज है। और वालिदैन का फर्ज है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं अक्सर सवाल करता हूं, और आज मैं नाज़रीन से करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम
ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے، کیا کرے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے، کیا پڑھے؟ صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت؟ کبھی؟ کئی لوگ بغیر جواب دیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا، کیا بڑا بن کے کیا بنے، کہ ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا، تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا، میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں۔ ایک شخص نے مجھے کہا، سب سے بہترین سوال، کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا۔ اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں، جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں۔ یہ صحیح وقت ہے، یا آپ کہہ سکتے آخری وقت، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے، سنگر بنے، تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے۔ ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر، تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس انسان میں۔ ایک ہے خوبصورتی، دوسرا ہے دولت، تیسرا ہے اچھا خاندان، اور چوتھا ہے نیکی، اچھے اعمال۔ اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال۔ باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال، اچھے اعمال، دینداری۔ تو جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم۔ ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہیں، جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید۔
ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا. تیسری ہے زکوٰۃ دینا. چوتھی ہے روزہ رکھنا. اور پانچویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے. اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہے، عجم ہیں، وہ عربی نہیں جانتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں، اس دیش میں، ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے. تلاوت کرنا اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا. اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ. اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ، پڑھنا اور سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے علاوہ سمجھنا، تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.